नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस शब मुबारक में आपके लिए और मेरे लिए ये अम्र बाइस सद फ़ख्र व मुबाहात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस शब मेराज के मौका पर तमाम आलम इस्लाम आपकी इस सफ़र मुक़द्दस का ज़िक्र अपने अपने अंदाज में पेश कर रहा है। मुझसे पहले जनाब साहबजादा साहब गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं आपने, और हाफिज़ साहब ने खूबसूरत अंदाज में वाक़या मेराज पर रोशनी डाली है, और आप उलमाए किराम से ये वाक़या सुनते भी रहते हैं, और मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसा ज़हन और ऐसे कान नहीं जो इससे ना आशना हों, सब लोग जानते हैं। मैं इस मौजू पर बतौर ख़ास चूँकि मुझसे पहले गुफ्तगू फरमा चुके हैं, अब वही बातें मैं दोहराना नहीं चाहता, कोई नई चीज़ें पेश करना चाहता हूँ। मेराज ये आला उरूज है, और इसके मदारिज हैं। मेराज रूहानी भी है, मेराज जिस्मानी भी है, मेराज फ़िक्री भी है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर तरह की मेराज अल्लाह ताला ने अता फरमाई। नबूवत के हवाले से फ़िक्री रिफ़त तो फितरत में मौजूद ही थी, लेकिन जसद उनसरी के साथ आपको इस रात यानी शब मेराज को बेजसद अंसरी आपको अर्श पर बुलाया गया, और वहाँ के जो मनाज़िर और आयात कुबरा आपने देखे, उनका तज़किरा अहादीस सहीहा में मौजूद है, उलमा बयान करते हैं। तो मैं इस वक्त इस दौर के तकाज़े के मुताबिक आपकी उम्मत के सामने वो मेराज पेश करना चाहता हूँ कि आपको तो मेराज हुई, हर हैसियत से जितनी मेराज की किस्में हैं वो सब मुशर्रफ हुई हुजूर से मंसूब होकर। क्या कहने, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं ये पेश करता हूँ एक बात कि जो हमारे आका ने हमें मेराज अता फरमाई, मैं उसका कुछ जिक्र करना चाहता हूँ कि हुजूर ने हमें क्या मेराज अता फरमाई। मेराज बुलंदी को कहते हैं। तो एक तो ज़मीन से आसमान के मसाफत के हवाले से ये उरूज की निस्बत है, इसमें आला है, और एक फ़िक्री पस्ती थी जिसमें इंसान मुब्तला थे, मुशरिक थे और बिदअती थे,
لات و حبل جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، انسانوں سے ڈرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جو خالق کائنات اور مالک کائنات ہے۔ تو اس ذلت کے گڑھے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عالم اسلام کو اور تمام عالم انسانیت کو معراج فکری یوں عطا فرمائی کہ ایک وحدہ لا شریک ذات کے سامنے ہمیں پیش کیا کہ تم اس ذلت کے گڑھے سے نکلو، جو تمہارا، میرا اور تمام کائنات کا خالق ہے اس سے مانگو، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، وہی دافع البلیات ہے، وہی کافی المہمات ہے۔ تو یہ جو حضور نے معراج عطا فرمائی اپنی امت کو بالخصوص اور انسان کو، آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی مشرک جب مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، لیکن جب وہ مایوسی کے عالم سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک ایسی مشعل روشن ہوتی ہے، وہ ایک ایسی نادیدہ قوت کی طرف مائل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آسرا دینے والی ذات ہے، میں کسی سے پناہ مانگوں، میں کسی کا ہو جاؤں، کوئی میری طرف دیکھے۔ وہ جو نادیدہ طاقت اور جسے وہ نہیں جانتا وہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پیغام اتارا وہ مجموعی طور پر انسان کو یہ ذلت کا جو یہ جتنے گڑھے ہیں آج امت مسلمہ جن مصائب اور آلام سے دوچار ہے، تذبذب کا شکار ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خانقاہی لوگ ہیں، ہمیں لوگ خطوط لکھتے ہیں، جیسے میرے محترم بھائی جناب پیر سید مزمل شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے، دعاؤں کے متعلق مجھے نواز رہے تھے کہ میں دعا کروں گا، میری اتنی اوقات کہاں دعا کرنے کی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب لوگ، ہم سب جتنے پیر خانے ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ ہمارے بزرگوں نے یہی کیا کہ وہ معراج جو حضور نے عالم انسانیت کو عطا فرمائی تھی، اپنے قول، اپنے عمل اور اپنے پیغام اور فکر کے حوالے سے اس میسج کو، اس پیغام کو قرآن مجید اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مزید پھیلایا، اس کو امن و آشتی کے حوالے سے کہ انسان آپس میں لڑے نہیں، ملت مذاہب مختلف ہوتے رہتے ہیں، لیکن وحدت انسانی کی جو جمعیت ہے اس میں انتشار پیدا نہ ہو، آپس میں قتل و غارت نہ کرو، دہشت گردی نہ کرو، فساد نہ کرو۔ یہ میسج ہے حضور کے حوالے سے خانقاہوں کا، جس میں تمام اولیاء اللہ صوفیزم، جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں، وہ صوفیزم اس لیے مختلف رہا کہ انہوں نے کہا کہ اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ اللہ اللہ۔ اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، ان کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا،
کانٹا جو ہے یہ بھی اسی چمن کا ہے، واہ واہ جس چمن کا پھول ہے اسی چمن کا کانٹا بھی، اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، اور پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ درس اخوت دیا تو بات چلے گی تو انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب، میں صوفی عرض پہ عرض کرنا پیرستی جی صوفی صاحب قبلہ، حضور قبلہ پیر صاحب پیر صاحب نے چھڑی مبارک دینی ہے۔ پچھلا دن جنہوں نے سنیا خطاب ختم نبوت کانفرنس دے وچ، ماشاءاللہ حضور جڑا خطاب ہے اودی تے مبارک ایک تے جڑا انہوں نے ختم نبوت دی تشریح کیتی ہے او دو مبارکہ۔ مینوں پتہ ہے تہاڈا وقت بڑا قیمتی ہے، صوفی صاحب مائی نو بھی ساری سارا ہی نبی اٹیاں نال نہ تلدا ہے، پر حضرت عشق نے گل وکھائی اپنی، میرے دیس یوسف ایسے ملدا ہے۔ بہت اچھے۔ جی میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اس کا بڑا سخت اگزام ہے، اس کو اللہ پاس کرے اور ذہنی قلبی سکون دے اور ہر کام میں اس کو کامیابی نصیب کیا کرے۔ نام ہے میری بیٹی کا؟ مار گیا ماریا بیٹی کے لیے حضور قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، جی، انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی، میری بہن فکر نہ کریں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی ایسے شاہ صاحب نے گل کرنی جی بات ہو رہی ہے میری بہن، بولیں کیا نام ہے آپ اچھا کا؟ شاہ صاحب میں تیرا بول رہی ابھی جی تارا باجی جلدی جلدی بولو۔ شاہ صاحب ذرا نا پیر نصیر الدین صاحب نے گل کران دو۔ نہیں گل نہیں ہو سکتی، گل نہیں ہو سکتی، بھی پڑھائی بول رہی ہوں لالے میں نے جو بھی بول رہی ہے اس وقت گل نہیں طرح بھی ہو سکتی، صرف دعا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی میری بہن جلدی بولیں کیا نام ہے آپ کا؟ شبینہ۔ جی شبینہ بیٹے کیا حکم ہے؟ انکل میری طرف سے آپ سب کو السلام، اور میرے لیے پلیز دعا کریں۔ ہاں بیٹے دعا کریں گے، حضور قبلہ پیر صاحب دعا ٹیوزڈے فرمائیں کو گے۔ میرا ٹیسٹ ہے، پلیز کب ٹیسٹ ہے تیرا؟ ٹیوزڈے کو، انشاءاللہ بیٹا کامیاب ہو جائیں تو گے سب انشاءاللہ۔ لوگ میرے لیے دعا کریں ہاں پلیز۔ دعا کریں گے میرے بیٹے، دعا کریں گے۔ اچھا کالے چونکہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضور کا موج آگی تھی، اشعار آپ کے آگے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کیف اور یہ فیضان جاری رہے تاکہ سننے والے میرے ناظرین جو ہیں وہ آپ کی جو کرم نوازی ہو رہی ہے اس سے فیضیاب بھی ہوئیں، پھر اپنے نام بھی لکھائیں، اور پھر آخر میں بعد میں دعا کرائیں گے۔ حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب بہت باذوق اور بڑے زندہ دل اور بڑے جری انسان ہیں، اور ان کی اس محبت اور ذوق کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنے ذوق کا بھی اظہار کر رہا ہوں۔ جو کچھ مجھ ناچیز کے پاس ہے، جن الفاظ میں جو کچھ ہے میں پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اسے۔ میں ابھی گفتگو کر رہا تھا، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، نکھتے گل بھی صدا ہوتی ہے۔ واہ 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 سبحان بات کرنے کا ایک لہجہ ہوتا ہے، بات انسان بھی کرتا ہے لیکن پھول بھی بات کرتا ہے، پھول بات کرتا ہے تو خوشبو کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ جو چمن میں انسان داخل ہوتا ہے تو پھول اسے کچھ کہتا ہے، کیا کہنے سے وہ خوشبو کے حوالے سے بلا لیتا ہے اپنے پاس کہ آ جا، اس کی خاموشی میں یہی گفتگو ہوتی ہے۔ تو بات اپنے اپنا ڈھنگ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ اب میں کس ڈھنگ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو میری بات پسند آ رہی ہے، کیا لب و لہجہ ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، بہرحال جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے قبول فرمائیں۔ تو میں اس معراج ذہن انسانی کے حوالے سے جو گفتگو ابھی کر رہا تھا، تو اس میں اس کے لیے کچھ تحفظاتی اقدامات بھی ہیں کہ آپ نے جو میرے سامعین سن رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ تحفظاتی تدابیر بھی ہیں، کچھ ایسی تدبیریں ہیں کہ وہ معراج انسانی جو حضور نے ہمیں عطا فرمائی، شب معراج کا تو ایک الگ مقام ہے، جیسے آپ تمام علماء سے سنتے رہتے ہیں، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ میں جو فکر مرکوز کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کا، تو اس کے تحفظات یہ ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ بدعقیدہ انسان سے بچیں۔ واہ 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 واہ
بہت اچھا. وہ انسان جو آپ کی جنس سے نہ ہو. جنس کیا ہے؟ یہ انسان ایک جنس ہے. ایک ہے ذہنی ہم آہنگی کہ آپ کا ذہن بھی وہی ہو، میرا ذہن بھی وہی ہو، لیکن یہ ایک چونکہ ایک کائنات ہے، بہت انسان پھیلا ہوا ہے، ہر شخص کا اپنا ذہن ہے، اپنا مزاج ہے، اپنا رخ ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنا نقطہ نظر ہے، اپنا انداز فہم ہے، انداز استدلال ہے، انداز ادراک ہے. تو بہت سی ہر چیز جو ہے مختلف ہے. تو اختلاف بھی پایا جاتا ہے، شکلوں میں اختلاف ہے، وضاقت میں اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے. تو اس اختلاف کے باوجود ہم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی رسی کو بھی پکڑنا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ وہ اسوہ حسنہ، وہ حضور کی تعلیم جو صوفیاء اور اچھے لوگوں کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے، کیا کہنا جو ایک راستہ سیدھا ہے، سبحان اللہ. پگڈنڈیاں نہیں، سبحان اللہ. ادھر ادھر نہیں. صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں، جس کے لیے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. تو اس راستے پر جو ایک سواد اعظم، ایک بہت بڑی جماعت آج تک جو چل کر آ رہی ہے، اس کے ساتھ تمسک کریں، وابستگی رکھیں. اچھی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے. اس کا اتصال ہے تابعین سے، تبع تابعین سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اور نبیوں اور رسولوں سے اس کا اتصال ہے. سبحان اللہ. یہ ملتی ہے جماعت، اس کی ذہنی ہم آہنگی ہے. تو اگر اس سے ہٹ کر کوئی مسئلہ آیا تو ہمارے ایک بہت بڑے صوفی شاعر حضرت مرزا عبد القادر بیدل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں نظر سامعین کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا دلیل پیش کی ہے. کہتے ہیں کہ صحبت ناجنس گر جاں بخشدت الفت مگیر. اللہ اکبر. صحبت ناجنس گر جاں بخشدت، اگر ایک ناجنس آدمی ہے، تیری جنس کا آدمی نہیں ہے، انسان تو ہے لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اس کا سکول آف تھاٹ اور ہے، اس کا جو نقطہ نظر ہے، سوچنے کا ڈھنگ جو ہے وہ الگ ہے، وہ اور رتب و یابس سوچتا ہے، غلط قسم کے افکار ہیں، پراگندہ ذہن رکھتا ہے. تو اس کے ساتھ تو اگر وہ تجھے اپنی جان بھی پیش کرے نا، تجھ پر اتنی مصیبت آ جائے کہ تجھے کسی کی جان لینی یعنی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی جان بھی تجھے پیش کرے، تو انسان جو جان پیش کرے اس پر کتنی مہربانی کرتا ہے. مال پیش کرنا تو پھر بھی کوئی آج کل تو مال بھی کوئی نہیں دیتا، لیکن جان کون دیتا ہے؟ جو جان دے تمہارے کسی موقع پر تو انسان کتنا اس کی طرف مہربانی کرتا ہے. مرزا بیدل کہتا ہے کہ جو تمہاری جنس کا نہیں ہے، تمہارے فکر کا نہیں ہے، تمہاری سوچ کا نہیں ہے، اگر وہ تمہارے راستے میں کسی مشکل وقت میں تمہیں جان بھی اپنی پیش کرے، اس کے باوجود تم اس سے محبت نہ کرنا، محبت نہ کرنا. مال، دولت، پیسہ، جان، سب کچھ، وہ جتنی بھی قربانی تم پر کرے اس سے محبت نہ کرنا، وہ دھوکہ دے گا. اس کی دلیل دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ آب را دیدی کہ ماہی را بادام افغند و رفت. اللہ اکبر. آب را دیدی کہ ماہی. اب دیکھیں اس میں خاص بات ہے کہ پانی کی جنس اور ہے، مچھلی کی جنس اور ہے. مچھلی حیوان ہے، پانی حیاتیت جو ہے، حیاتیت دیتا ہے مچھلی کو، اس کے یعنی زندہ رکھنے کے لیے اس کے ممد و معاون ہے، لیکن جنس دونوں کی الگ ہے. پانی کی اور جنس ہے، لیکن چونکہ اس نے جان اس کو دی، اس کی جان بچانے کا باعث بنا. پانی، مچھلی کی جان بچانے کا پانی باعث بنتا ہے نا، تو مچھلی بیچاری اس پر جان دیتی ہے، میں اس سے نہیں نکلوں گی. جی جو مرضی. مرزا آپ نے اسی کا شعر ہے کہ ماہیارہ ہر چے باشد غیر دریا آتش است. وہ کہتا ہے کہ مچھلیوں کو اگر آپ یعنی سونے کی سیج پر مچھلی کو ڈال دیں، اس کے لیے وہ آگ ہے، مر جائے گی. اس کے لیے گندا پانی اس کو مل جائے، اس میں وہ زندہ رہے گی، لیکن اس کے لیے کیونکہ وہ اس کا تعلق ہی پانی سے ہے، وہ ایک ہی چیز میں گم ہونا چاہتی ہے اور وہ پانی ہے. اسی طرح جو اللہ کی ذات اور وحدت میں گم ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا، ماں سے اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. جس طرح مچھلی
पानी के सिवा किसी को कुछ नहीं समझती दुनिया की। जो तो कहता है कि अब जो पानी है वो चूंकि मछली की जान बचाने का बायस है, तो मछली उसके साथ मोहब्बत करती है। जिनस गैर जिनस से मोहब्बत की ना उसने, बात समझी आपने? तो गैर जिनस से मोहब्बत की, हालांकि इसको चाहिए था मछली को कि इससे मोहब्बत ना करती, लेकिन वो कहती है नहीं मैं इसी में रहूंगी, इसी में रहूंगी, ये मेरी जान बचाने का बायस है। आबरा दीदी के माहिरा बादाम, ऊपर शिकारी आया, उसने जाल फेंका, जाल फेंका, मछली फंस गई, पानी साहब चले गए। अब पानी उसको बचाने नहीं आता, उसका काम था फंसा दिया। आबरा दीदी के माहिरा बादाम अफगंदो रफ्त, उसने जाल में, क्योंकि इसकी वजह, उसके फंसने की वजह क्या हुई, उसने, मछली ने अपनी गैर जिन्स के साथ ताल्लुक पैदा किया, उस पर मरने लगी कि मैं तेरे सिवा नहीं रह सकती। हालांकि उसको ये ताल्लुक पैदा नहीं करने था, यानी मछली की जिन्स ही और है, पानी की जिन्स ही और है। इसी तरह जो तेरे अकीदे का नहीं है, जो बदअकीदा है और जो गलत डगर पर चलता है, जो इस्लाम और की जो अक़दार हैं, जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं, उनसे हटकर जो नया इज़्म और नया कानून, नया निज़ाम, नया उसलूब हयात तुझे देता है, समझाता है और उस डगर से हटाता है, खबरदार उससे न मिलकर बैठना, उसकी बात को न समझना। वरना जिस तरह पानी ने मछली के साथ सलूक किया कि उसे फंसाकर पानी साहब रवाना हो गए, पानी जेलम पहुंच गया जनाब, मछली फंसी हुई अटक में मौजूद, अटकी हुई है वहां। तो इस तहफ़्फ़ुज़ाती जो तदाबीर ये हैं कि आपको मेराज इंसानी उस वक्त हासिल होगी, आप उस वक्त तक मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जब तक इस किस्म की तहफ़्फ़ुज़ाती तदाबीर को नहीं अपनाएंगे। आगे बात करेंगे पीर मुज़म्मिल शाह साहब। माशाअल्लाह। हज़ूर, चूँकि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और जैसा कि हज़रात पहले हमने ऐलान किया था 12 बजे का, उसके बाद इस्तिखारा प्रोग्राम होता है और मैं समझता हूँ कि इस्तिखारा प्रोग्राम वाले भी हमारे भाई हैं फ़िदा शाह साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं, महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा काल है, क़िबला पीर साहब अपने विधान में हैं और शेख आरिफ साहब, मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को बढ़ा दिया जाए और क़िबला पीर साहब का ख़िताब भी सुना जाए और कॉलों के मैं नाम भी लिखता हूँ अभी। हैं जी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ममूना बात कर रही हूँ जी। और मैं पीर साहब को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे डैडी इस महफिल में आए हुए हैं। आप सब मेरे डैडी के लिए और मेरे घर वालों के लिए। और मेरा पुत्र अपने डैडी का नाम दसा किया? सखावत हुसैन। अच्छा, सखावत हुसैन साड़ी महफिल बैठे है, फिर ठीक है, दुआ हो गई मेरा बेटा, होगी दुआ तेरे डैडी के लिए। वो तो पीर साहब की निगाह में है। यहाँ तो मेरे बच्चे दूर वाले नहीं बचेंगे आज नजर से, तो वो तो सामने है। आज तो बेटा पूरी दुनिया में 186 मुल्क वाले नहीं बचेंगे, पीर साहब के फैजान से सब सैराब होंगे। तो तेरा अब्बा सामने बैठे है, साढ़े एक भी बच सकता वे। अच्छा जी सुनी साहब, जी सुनी साहब बोले। सिफत नसीरुद्दीन दी की दसा चलिया जाए ना नखरा नाजिस दा। भाई सूफी मुकर्रर फेर एक बार, सूफी फेर मुकर्रर। मैं तो कहना आलम अगे मैं कई वेखे, नवा रंग ते नवा अंदाज इसदा। वाह। सिफत नसीरुद्दीन दी की दसा चलिया जाए ना नखरा नाजिस दा। अलूमे मेर अली दा सही वारस। वाह। इल्म हिस्सा पाया सु इल्म है बेशुमार इसदा। मोई हुई मैं आरफ उठ बैठी आया मैनचेस्टर जदू आवाज इसदा। ये मोई तेड़ियां गल्लां नहीं कर दी, चंगे भली भी जाग दी है, जरूर उठ बैठी है ना। अच्छा, अल्लाह तआला आरिफ साहब तुहानू सलामत रखे। तुहाडियां शेरां विच मुहब्बत है और इहदे विच कोई शक नहीं, बिल्कुल हकीकत ते मबनी अशार सन जो तुसां पेश कीते हज़ूर क़िबला पीर साहब दी बारगाह विच। अल्लाह कबूल फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शाह साहब से बात करनी है। जी मेरी बहन बात हो रही है, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, मेरा नाम नसीम अख्तर है। जी नसीम, हुक्म फरमाएं। हाँ, मैंने एक कुरान जो है ना मौजूद पाक के लिए। ठीक है नसीम बहन, आपका कुरान पाक कबूल किया, हज़ूर क़िबला पीर साहब की खिदमत में पेश कर दो। हाँ और क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब बोल रहे हैं?
جی میں یاسین بول رہا ہوں جی یاسین صاحب حکم فرمائیں. میں یاسین بول رہا ہوں جی ویکسل سے. جی حکم فرمائیں. میں پیر صاحب کو دعا کرانی ہے صاحب. انشاءاللہ حضور قبلہ پیر صاحب آپ کے لیے دعا فرمائیں گے. آپ کا نام میں نے نوٹ کر لیا. ڈی ایم اسلام ٹی وی چونکہ محبت کا ٹی وی ہے تو حضور قبلہ پیر صاحب کی کرم نوازی ہے تو ٹائم ہم نے بڑھا دیا ہے حضور قبلہ پیر صاحب کی پیاری گفتگو سننے کے لیے. تو یہ ٹائم 1 بجے تک ہم نے کر دیا ہے. تو کالر بھی آ رہے ہیں لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ وہ رحمت وہ کرم جو ہو رہا ہے نا وہ سلسلہ جاری رہے تاکہ وہ سلسلہ یہ زہیب احمد کو ویزا مل جائے. یہ دعا تو کرتے ہیں پر ہم امیگریشن میں تھوڑے لگے ہوئے ہیں کہ ویزا لگا دیں. بہرحال دعا ہو جائے تو کام ہو جائے گا. آبدہ نسرین بیمار ہیں اس کی صحت کے لیے بھی ضرور دعا کرنی ہے. مجھ سے پہلے میرے جناب شبیر مغل صاحب بہت پیاری ناب ساتھی ہیں جو مجھ سے پہلے پروگرام جاری کر رہے تھے, ہمارے پریزنٹر ہیں, تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا آپ نے فرمانی ہے. ان کے ساتھ مولانا اسلم زاہد صاحب جو ہمیشہ صراط مستقیم پروگرام یہاں کرتے ہیں ہمارے, ان کے لیے بھی, اور ان کے ساتھ سید صاحب آتے ہیں سعید احمد سید صاحب, ان کے لیے بھی دعا فرمانی ہے, اور ان کے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے خیر برکت کے لیے بھی دعا کرنی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ فیضان جاری ہے نا حضور وہ ارشاد فرمائیں تاکہ پھر بعد میں کال لے لیں گے. بہت شکریہ. میں ناظرین جیسے کہ گزارش کر چکا ہوں کہ میرے برادر محترم جناب پیر مزمل شاہ صاحب اور ہم سب لوگ جتنی درگاہوں سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہم لوگ دعا کرتے ہیں, لوگ ہمیں خط بھی لکھتے ہیں, کہتے بھی ہیں, یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو میں آپ کی اجازت سے دعا کے فلسفے پر 2-4 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا کا بڑا مقام ہے. دعا کہتے ہیں مانگنے کو. تو دعا کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے لیکن دعا کا معنی مانگنا بھی ہوتا ہے. پکار کر مانگنا یا دل میں مانگنا. ایک ہے لفظوں کا سہارا لے کر مانگنا, ایک ہے خاموش زبان سے مانگنا. جس طرح گنگا مانگتا ہے تو گنگا بھی تو کچھ مانگتا ہے نا. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آنی کہ تو حالے دل نالاں دانی, احوال غم شکستہ بالاں دانی, گر خانہ متز سینہ سوزاں شنوی, ور دم نزنم زبان لالاں دانی. اگر میں لفظوں کا سہارا لوں تو بھی سنتا ہے, نہ لوں تو گنگوں کی زبان بھی جانتا ہے. خالق ہے سب چیز کا. تو یہ ہمارا کام ہے, ہم بندے ہیں, وہ ہمارا آقا ہے, اسی نے دینا ہے, ہم نے مانگنا ہے. یہ اپنی جگہ, اور مانگنا عبادت ہے. میں ایک خاص بات کروں, مانگنا چونکہ عبادت ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں قبول کرتا ہوں. اور دعا چونکہ مانگنا یہ, اور یہ پھر یہ ہے کہ یہ بھی الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہ جو مانگتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے سخت, کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں, یہ تکبر کرتا ہے, یہ بڑا بنتا ہے, مجھ سے مانگتا کیوں نہیں. بھکاری پیدا کیا ہے, یہ سب فقیر ہیں. انتم الفقراء اللہ غنی وانتم الفقراء, تم سب مانگتے ہو اے انسانوں, میں غنی عن العالمین ہوں, دینے والا میں ہوں, مانگتے کیوں نہیں ہوں مجھ سے. تو مانگنا عبادت ہے. تو عبادت خاص چونکہ اللہ کے لیے مخصوص ہے. کسی قسم کی بھی عبادت ہو, کسی قسم کی بھی عبادت ہو, عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اس لیے مانگنا بھی اللہ ہی سے مخصوص ہے. مانگا بھی اسی سے جا سکتا ہے کیونکہ دینے والا وہ ہے. عبادت یہ درجہ رکھتا ہے. تو عبادت کسی انسان کی نہیں کی جاتی. ہمیں حضور اپنے آقا نے بھی یہی تعلیم دی, تمام صوفیاء نے بھی یہی تعلیم دی. لیکن میں عرض کروں کہ کسی کے لیے, کسی بزرگ کو یا اچھے آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھ کر دعا کے لیے کہنا تو یہ اور بات ہے کہ کوئی دعا آپ کریں جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں. تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں جانتا ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن یہ ہمیں اچھا سمجھ کر ہمیں کہہ رہے ہیں. تو جیسے بھی ہیں ہماری التجا پوری فرما اور ہماری عرض جو ہے وہ پوری فرما. یہ تمام مشائخ کا طریقہ ہے,
तमाम औलिया अल्लाह का, चाहे कोई मर्तबा गौसियत पर फायज हो, चाहे मर्तबा कुतबियत पर हो, किसी मकाम पर भी हो, तो वो यही अपने आप को आजिज़ समझता है। दूसरी बात मेरे सामीन के, नाज़रीन के इत्तला के लिए और उनकी मज़ीद तसल्ली के लिए कि अगर अल्लाह ताला छोटी छोटी हाजतों का असीर न करे इंसान को, हर हाजत पूरी कर दे, तो इंसान ऐसी चीज़ है कि वो अल्लाह की तरफ मुँह ही ना करे, दोबारा ये अल्लाह को नहीं देखेगा, न कभी उसके दर पर जाएगा, न मांगेगा, अय्याशी करेगा। जब उसको हर चीज़ मिल गई तो उसने अपने मालिक की तरफ जाना कब है? इसलिए आप देखें, मेरी एक रुबाई है, अगर मैं उसमें बात आपको समझा सकूं तो, कि मोमिन के लिए, मोमिन है, अगर मोमिन हो तो मस्जिद से, मोमिन है तो मस्जिद से न यूं कतराना, मोमिन है तो मस्जिद से न यूं कतराना। जिस तरह आजकल तुम कतरा के गुजर जाते हो, मस्जिद आती है, इस तरह न किया करो, मस्जिद बर वक्त जाया करो, नमाज हाजिरी दिया करो, वहाँ नमाज पढ़ा करो। मस्जिद, मोमिन हो तो मस्जिद से न यूं कतराना, ये इज्जत हाजिरी मुसलसल पाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन हो तो मस्जिद से न यूं कतराना, ये इज्जत हाजिरी मुसलसल पाना। क्यों? दरबारे करीम के लिए रौनक है, दरबारे करीम के लिए रौनक है, दिन रात गदागरों का आना जाना। दरबारे करीम के लिए रौनक है, दिन रात गदागरों का आना जाना। देखे ना, 5 टाइम गदागर आ रहे हैं, मांगने वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े वली, बड़े बड़े गौस, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दाल, औताद और अब्दाल और बड़े बड़े मकाम, उलमा, फुकहा, जो हाल आम तबका, सब गदागर हैं, उसके मांगने के लिए आ रहे हैं। हाजिरी कोई दिन को आ रहा है, कोई रात को आ रहा है जी। तो ये उसकी शान, उसके दरबार के लिए रौनक है कि दिन रात गदा मांगने वाले आ रहे हैं। तो इसलिए अगर वो हाजतें पूरी कर दे, वो कादिर है हाजतें पूरी करने पर। इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। तो हमारी हजात लफ्ज़ कुल से खारिज नहीं है, लफ्ज़ कुल हमारी तमाम हाजात और बल्कि सारी कायनात की हाजात पर हावी है, मुहीत है। इसके बावजूद हमें वो मोहताज रखता है ताकि इंसान का मुझसे ताल्लुक रहे। ये भी उसकी करम नवाजी है कि इंसान का मुझसे ताल्लुक रहे। अब मिर्ज़ा वेदिल का एक मुझे शेर याद आया, वो कहता है कि जो तेरी हमेशा थोड़ी देर बाद हाजिरी होती है ना अल्लाह की बारगाह में, तू जाता है, फिर मांगता है, मेरे मालिक मेरी ये आरजू पूरी कर, मेरे मालिक मुझे ये दे, मेरे मालिक मुझे ये चाहिए। ये जितनी बार जाता है ना उसकी बारगाह में, ये शुक्र कर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। शुक्र कर कि वो तुझे मौका देता है अपनी तरफ माइल होने का। वाह वाह, पुरबा इजाबत मकोश, खत्म दुआ मी शबद। ज्यादा दुआएं कबूल करने होने की ख्वाहिश न कर कि मेरी हर दुआ कबूल कर लो, हर दुआ कबूल हो जाए। क्यों? कि ये जो फिर उसकी हाजिरी दरबार में हाजिरी होनी है ना, ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, दुनियादार बन जाएगा, फिरौन बन जाएगा, मुतकब्बिर बन जाएगा, नमरूद बन जाएगा, हामान बन जाएगा। अल्लाह की बारगाह में जो हमें चीज ले जाती है वो हमारी हाजतें हैं, हमारी अर्ज गुजारियां हैं, हमारी ये छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं जो हम उसकी बारगाह में ले जाते हैं। ये अगर वो सिलसिला ख़त्म कर दे तो हमने उधर मुँह ही नहीं करना। इसलिए देखें, आप देखें, मैं अपने सामीन के लिए शाह साहब की इजाज़त से तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये समुंदर है ना, इसमें सीप आप देखें, मोती जो बनता है उसमें, तो सीप में मोती बनता है 100 साल के बाद तैयार होता है मोती, 100 साल। और आपको हैरत होगी कि जो सीपियां हैं ये वो कतराए आब अपने तरबियत गाह में, कतराए आब अपने पेट की जो तरबियत गाह है, जो एक आम पानी के कतरे को वो पेट जो मोती बना देता है 100 साल के बाद, उसमें लाने के लिए सीपियां मुंह खोलकर आसमान की तरफ देखती रहती हैं, मुंतज़िर। हालांकि समुंदर में है, पानी में। आप हैरान हो गए कि समुंदर में होते हुए
वाह वाह जी, समुंदर से बड़ा पानी किसके क्या पास कहने है? जी, क्या समुंदर कहने? में होते हुए सीपियां मुंह निकाल कर, आप ये सोचते होंगे कि समुंदर पर पानी क्यों बरसता है, हिकमत क्या है? अरे समुंदर तो सारी कायनात को पानी, ये बादल समुंदर से ही बनते हैं। तो आपने देखा होगा समुंदर पर भी बारिश होती है भाई, खुश्क जमीनों पर तो समझ आती है, समुंदर पर वाह वाह, तो वो जो सीपियां मुंह खोले हुए खड़ी हैं उनको कौन देगा? हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनको कौन देगा? वो तो उनकी भी सुनता है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी। तो वो खोले हुए मुंह, अब जब बारिश का कतरा आएगा, एक क्या वजह है, मैं अपने सामीन को बहुत उनकी तवज्जो चाहूँगा। मैं बड़ी एक अजीब बात पेश कर रहा हूँ कि उसमें हमारे एक साहिब तबरेज़ी बहुत बड़े फ़ारसी के शायर हैं, उन्होंने एक बड़ी बात पैदा की। उन्होंने कहा एक ये है कि ये सीपी जो है ये क्यों मुँह खोलती है, जबकि समुंदर में है, इतना बड़ा पानी है, उसमें कोई अंदाज़ा नहीं है, तो वहाँ से क्यों नहीं लेती? उसने कहा एक तो ये है कि अपनी जिन्स जो है ना, अपनी बिरादरी, उससे बेहतर है ना मांगा जाए। जिसमें पल रहे हैं, जिस माहौल में हम पल रहे हैं, जब तक कोशिश करो कि समुंदर में मौजूद हो, लेकिन समुंदर से लेना नहीं है, क्योंकि ये एहसान जतलाएगा सारी उम्र कि मैंने कतरा दिया तो मोती बनाना। सीपी को भी पता है, कीड़े को भी पता है कि समुंदर से मैंने नहीं लेना, ये एहसान जतलाएगा। वो मैं उस मोहसिन आज़म से मांगूंगा, वाह वाह वाह, मैं उससे मांगूंगा जो इसको समुंदर बना सकता है। तो मुझे एक कतरा अपनी तरफ से दे, मैं समुंदर से कह सकता हूं मुझे ऊपर से मिला है, तुमने नहीं दिया। तो देखें वहां रहते हुए भी वो किससे मांगता है? वो कीड़ा जो उसके अंदर होता है उसको भी शऊर है, वो मुंह खोलकर उससे मांगता है। अगर हम कीड़े से भी गए गुजरे हैं, हाय 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 हाय, अगर हम दर दर की झक मारते हैं, तो हम उस कीड़े से जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, वो क्यों, आखिर क्या वजह है, वो समुंदर में रहते हुए समुंदर से पानी क्यों नहीं लेता, ऊपर से क्यों लेता है? क्योंकि उसे भी पता है कि ऊपर वाला देने वाला है, वो ही देता है, वो ही दाता है और वो ही देता है। इसलिए ये फलसफा है कि कीड़े को भी पता है ऊपर से मिलता है, और मुंह खोले, और फिर जब वो कतरा मिल जाता है फिर वो बंद, मुंह बंद करके नीचे तह में चले जाता है। तह में 100 साल गुजरने के बाद वो मुंह खोलता है। मुंह खोलता है तो यखरुजो मिनहुमल लोलो वल मरजान, फिर मोती निकलते हैं, मोती निकलते हैं। तो हमारे उलमा ने ये लिखा है कि जिनकी बहुत वजनी गुफ्तगू होती है, जो बहुत, एक तो होता है ना वैसे झक मार देना, वैसे बातें कर देना, ये तो और बात होती है। जो वजनी गुफ्तगू है, जिसमें मग़ज़ है, जिसमें अक्ल है, जिसमें कोई पैगाम है, जिसमें मैसेज है, दलील है, इदराक है और तवानाई है, वो अगर बोलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं। और हर बोलने वाला भी याद रखिए, कम बोलने वाला ये ज़रूरी नहीं है कि वो मोती ही निकालता हो, वो कम इल्मी की वजह से भी खामोश हो सकता है, ये वजह भी नहीं है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो 100 साल के बाद अगर बोलते हैं तो फिर मोती ही निकालते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस ज़मन में अगर शाह साहब इजाज़त दे मुझे, तो हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात पेश करना चाहता हूँ अपने सामीन के सामने कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की ऐसी शान थी। वैसे तो ये ऐसा खानवादा है कि इसका हर दुरे यक्ता दुर्जे नबूवत का दुरे मुस्तफ़ा है, दुरे मुज्तबा है। लेकिन ये शहजादा इमाम हुसैन इस अंदाज का इंसान था कि इसने गम देखे, इसने दुख देखा, इसने इतनी सऊबतें झेली कि बेड़ियां, सदमा, सफर, प्यास, नकाहत, सहरा, बेड़ियां, सदमा, सफर, प्यास, नकाहत, सहरा, जुल्म क्या क्या न हुए आबिदे बीमार के साथ। ये मेरे एक सलाम का शेर था। तो आप की जो गुफ्तगू है, अगर आप पढ़िए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अंग्रेज़ी बहुत जानते हैं और ज़बानें बहुत जानते हैं, लेकिन अपने सज्जाद की बातें नहीं जानते, अपनी नबी की ज़बान नहीं जानते, अपने कुरान की ज़बान नहीं जानते। हमें अंग्रेज़ी दानी पर बहुत फ़ख्र है,
جبکہ ہماری نسبت یہ غلامی ہمیں جو یہ فخر ہے اور ہم مدعی ہیں کہ ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، ایک لفظ نہیں ہمیں آتا۔ آؤ سجاد کا فرمان پڑھو، سجاد کی گفتگو پڑھو، سیدہ زینب کا وہ خطبہ پڑھو جو دربار دمشق میں انہوں نے دیا تھا، اور پھر علی المرتضیٰ کی نہجت البلاغت کی وہ گفتگو سنو جس میں فصاحت و بلاغت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو افصح العرب والعجم ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، ان کی گفتگو سنو، آپ کے لفظوں کو دیکھو، پرکھو، سوچو، جانچو، تولو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ مقام بیان مصطفیٰ کیا ہے اور مقام بیان اولاد مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوشش یہ کی ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی نوکر نے، خادم نے کہا کہ حضور آپ ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں تو ہم ذرا کسی کو بتا دیں کہ آپ سیدہ فاطمہ کے پوتے ہیں۔ ڈائریکٹ دیکھیں نا جی، ان سے بڑا نسب میں، شاہ صاحب اور جتنے سادات ہیں دنیا میں جتنے ہیں، کسی کا حتمی نسب نہیں ہے، کسی کا حتمی نسب نہیں ہے پکا کہ واقعی وہ انہی کی اولاد ہے، لیکن جس طرح سید سجاد کا پکا نسب ہے کہ سیدہ فاطمہ کا ڈائریکٹ پوتا ہے، اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی حتمیت، اس شرف کا مالک۔ ملازم نے کہا حضور ذرا بتا دوں شہر والوں کو؟ فرمایا نہیں، نہ بتانا۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں اپنے نانا، اپنے دادی اور اپنے باپ اور اپنے بزرگوں کے نام کو کیش نہیں کرانا چاہتا، کیش نہیں کرانا چاہتا کہ وہ مجھے کچھ دیں اور اس کے بدلے میں ان کو کی خدمت نہ کر سکوں، میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں لے کر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سامعین گرامی، ناظرین محترم، آج کی جو گفتگو میں نے کی ہے، اور شاہ صاحب قبلہ کے اور میرے یہاں جو سامعین بیٹھے ہیں، یہ عالم اسلام دیکھ رہا ہے، کروڑوں انسان دیکھ رہے ہیں جہاں بھی ہیں، تو دعا ہم ضرور کریں گے۔ شاہ صاحب بھی، مزمل شاہ صاحب بھی فرمائیں گے، دعا میں بھی کروں گا اور حضرات بھی کریں گے، آپ خود بھی کیا کریں کہ جو کیس والا ہو نا، جس کا اپنا کیس ہو، درد آپ کو ہو تو آپ کی جگہ کوئی اور نہیں رو سکتا، روئیں گے آپ چونکہ درد آپ کو ہے، تو جس کو جو درد ہو وہ روتا خود ہی ہے۔ جو درد آپ کو ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے ہو کر روئیں، غیر اللہ کو دل سے نکالیں اور اللہ سے مانگیں اور اللہ کے دروازے پر روئیں، گڑ گڑائیں، وہ ایک دن آپ کی حاجت ضرور پوری کرے گا۔ ہم لوگ جتنے بھی پیر ہیں، میرا بھی ایک خانقاہ سے تعلق ہے، میں پیر میر علی شاہ صاحب کا پڑپوتا ہوں، اور میرے وہ دادا ہیں اور بڑے علم والے ہیں، اور بھی ہمارا سلاسل کے لوگ ہیں، سب لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ التماس یہ ہے کہ آپ صرف ہماری دعاؤں پر اکتفا نہ کریں، آپ خود بھی اپنے اس کی بارگاہ میں جائیں، رویا کریں اور قرآن سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اور پھر کہتے ہیں ایک لفظ قرآن کا آتا نہیں، کہتے ہیں جی رات کو ہمیں جن بھوت بڑے خواب میں آتے ہیں، جن بھوت نہ آئے تو اور کیا ہو، کوئی آیت تو قرآن کی آپ کے ذہن میں ہے نہیں، تو جن بھوتوں نہیں آنا ہے نا۔ تو اس طرح نہ کوئی پیر کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ میں ایک بہت بڑی خانقاہ کا تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور شاہ صاحب بھی اس کی تائید فرمائیں گے اور علماء بھی، سب دنیا، کہ یہ صرف دعاؤں سے، پیروں سے کام نہیں چلتا۔ آپ جب تک اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں گے، آپ جب تک اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہو کر اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، صحیح حاجت مند نہیں اپنے آپ کو پیش کریں گے، وہ صحیح طور پر حاجت روا آپ کو سامنے بن کر نہیں آئے گا۔ کیوں کہ جود محتاج، رومی صاحب فرماتے ہیں، جلال الدین رومی، کہ جود محتاج گدایاں چوں گدا، جود سخاوت جو ہے یہ محتاج ہے گداؤں کی، سخاوت محتاج ہے گداؤں کی۔ کیوں؟ جود محتاج گدایا، جس طرح گدا سخیوں کا محتاج ہے، اس طرح سخیوں کی سخاوت جو ہے یہ گداگروں کی محتاج ہے۔ کیوں؟ بانگ می آیت کے اے طالب بیاہ، آواز آتی ہے، سخاوت کیا آواز دیتی ہے کہ اے مانگنے والے آ،
کوئی بھائی جائے گا تو سخاوت کا نام اونچا ہوگا نا، جب گدا جائے ہی نا اس کے بار. اس لیے قبلہ جو میرے محترم سامعین، شعور والے، عقل والے، دماغ والے، جو میں فلسفہ پیش کر رہا ہوں، تو جب آپ یہ شکر کریں کہ آپ کی دعائیں ساری قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ کی، میری، آپ کی، سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضری کیسے نصیب ہو؟ کون جاتا ہے جناب؟ پاگل آدمی ہے. سب کچھ تو مل گیا. ہمارے لیے تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہے، قدم قدم پر ہمیں آزماتا ہے. مرزا بیدل کہتا ہے اسی دعا کے سلسلے میں، میں مختصر سمیٹ رہا ہوں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ تم اٹھاؤ تو نیت کیا رکھو؟ دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں انہوں نے قرآن و سنت کے حوالے سے یا صوفیاء کے تجربے کے حوالے سے ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ یا رب مکن بناز دگر امتحان ما، یا رب مکن بناز دگر امتحان ما، برداشتیم پیشے تو دستے دعا بسست. کہتا ہے کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کے اندر سے جو تمہارا وہ خاموش بولنے والا ہے نا، جو اندر تمہارے، اس کی زبانی، ایک تو تم بول رہے ہو نا، نہیں، وہ جو اندر تمہارا خاموش ہے، وہ جو اندر خاموشی کی زبان بول کر تم بیٹھ کے عرض کرتے ہو، اس سے کہو یا اللہ اے جڑے ہاتھ میں چاہ کے دین نا، اے جڑے ہاتھ میں چاہن نا، اس تو ود کے میرا امتحان نہ لینی، کسی اور آزمائش نہ پاویں مینوں، اے جڑے میرے ہاتھ چک دیتے نا تیرے سامنے، اے ہی میرے واسطے، اے دستے دعا جڑے چکن، اے ہی میرے واسطے کافی نہیں. انہوں مہربانی فرما کر اب کسی نئی آزمائش میں، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آزماتے ہیں انسانوں کو، اور جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کو آزماتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیے، حسین کو آزمایا، حسین کو آزمایا، کتنی بڑی پاور تھی، کملی والے کی پاور پیچھے تھی، علی المرتضیٰ موجود تھے. ہم تو مرنے کے قائل نہیں ہیں، سب کچھ تھا، لیکن حضور نے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو اجر دے اور صبر دے. یہ نہیں فرمایا اس کو بچا. اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کل کا حال جانتے تھے. یہ بات خود سمجھ میں آ گئی کہ حضور غیب جانتے تھے، کل آئندہ کی بات آپ پر واضح تھی، اور ذاتی نہیں، اس نے بتائی تھی. بہت اچھے جی، بہت بتا وہ رہا ہے جو علام الغیوب ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسے اجر دے اور صبر دے، یہ بھی فرمایا. پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد آزمایا. آزمایا کس کو؟ حسین میں صلاحیت تھی تو آزمایا. اللہ کو تو پتا تھا کہ آپ میں ممتحن امتحان لیتا ہے تو بچوں کی صلاحیت کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے امتحان لیتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ نے کیوں امتحان لیا؟ جیو سید، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. ممتحن تو جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بچے کی صلاحیت کیا ہے. وہ سوال کر کے پرکھتا ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے. اس نے کیوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے حاضرین، سامعین، ناظرین توجہ فرمائیں، مقام حسین آشکار کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ جس کو تم اپنے جیسا سمجھتے ہو کہ حسین میں اور ہمیں کیا فرق ہے. آؤ، کوئی گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں، سید صاحب کیف پیدا ہو جی، کوئی گھر بار کسی نے کوئی گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں. اور دیکھو بہن آتی ہے زینب، اور آخری بار جب میرا حسین گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو میں نے وہاں ایک بند مجھے یاد آ گیا، اگر اجازت ہو جی، کہ ہائے ہائے ہائے، امام حسین گھوڑے پر بیٹھے اور سیدہ زینب نے حسین کے سر پر دستار باندھی. سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار. مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے
چومے رخسار. ہائے ہائے اللہ مصطفیٰ نے اللہ. یہ ادا دے کہ بہن باندھ رہی ہے دستار اور حسین دلدل پر بیٹھ رہا ہے, ذوالجناح پر بیٹھ رہا ہے. مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار, بن سنور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار. بن سنور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار, شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے. شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے, مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے. دین شہادت کا رسول, دین شہادت کا رسول آتا ہے. تو حسین کون ہے؟ دین شہادت کا رسول ہے. تو کس لیے آزمایا؟ تاکہ ان جاہلوں پر, کم فہموں پر, ضدیوں پر اور جہال پر مقام حسین واضح ہو کہ تم جیسا نہیں ہے حسین, نہ اس کا نانا تم جیسا ہے, نہ حسین تم جیسا ہے, نہ حسن تم جیسا ہے, نہ حسین تم جیسا ہے, نہ سیدہ فاطمہ تم جیسی ہے. سبحان اللہ. واہ. تو یہ آزماتا ہے. تو ہمیں آزماتا اس لیے ہے تاکہ اس کو تو پتہ ہے, تاکہ اپنے ہم جنسوں میں, انسانوں میں اس کا مقام ممتاز ہو جائے. آج پتہ چلتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے. صبر و استقامت کا پہاڑ کس طرح انہوں نے مارکہ کربلا کو سر کیا اور فتح فرمایا. تو اللہ کی نصرت کس طرح ان کے حامی و ناصر ہوئی, اور انہوں نے کوئی زبان پر شکوے کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لائے. یہ مقام صبر و رضا ہے. اس لیے ممتاز کیا پوری کائنات انسانیت پر کہ حسین تم جیسا نہیں ہے, اس لیے آزمایا. تو اگر آپ کو, مجھ کو آزماتا ہے, کوئی رزق میں کمی کر دیتا ہے, بیمار کر دیتا ہے, مختلف چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے, تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دینا تو اسی نے ہے, دینا تو اسی نے ہے جس نے اتنے عرصہ صحت دی رکھی. اگر اس نے کچھ دیر کے لیے بیمار کر دیا تو کیا, کون سی نئی بات ہے؟ کل آنکھیں دی رکھی, اتنی عرصہ آپ دیکھتے رہے. اگر آپ ضریر البصر ہو گئے, کمزور آنکھ ہو گئی, تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے زندگی کا. تو وقت گزرتا رہتا ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم نے مانگنا اسی سے ہے, دینا اسی نے ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی حاجتیں رکھ کر, ہمیں تشنا رکھ کر, دیکھیں نا, آپ کو اگر ایک مرتبہ ہی آپ کو پانی پلا دیا جائے, آپ کا پیٹ پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے, پیٹ پھٹ جائے گا, مر جائیں گے. حالانکہ 2-3 گھنٹے آپ گزار سکتے ہیں, لیکن پھر اشتہا ہوگی, پھر آپ کو پانی کی طلب ہوگی, آپ پھر پانی پئیں گے. بھائی ایک دفعہ آپ نہیں پی سکتے, ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے. نہیں, اللہ نے آپ کے اندر ایک نظام رکھا ہے کہ آپ جتنی اشتہا ہوگی اتنا آپ پانی پی لیں, اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر میں اشتہا دوں گا. یہ صحت کی دلیل ہے, پیٹ کی صحت کی دلیل ہے اشتہا کا دوبارہ آنا, بھوک لگنا دوبارہ اشتہا کی, یہ صحت کی دلیل ہے. اور دوبارہ کسی حاجت ایک پوری ہو جانے کے بعد دوبارہ کسی حاجت کا سامنے آنا, کسی حاجت اور کا سامنے آنا, یہ ایمان کی صحت کی دلیل ہے کہ انسان جو ہے اس کا ایمان تازہ ہے, وہ بھی مایوس نہیں ہوا اپنا مالک سے. تو اس لیے آپ نئی جو چیزیں آپ کی حاجتیں آتی ہیں, کل ایک پریشانی ہے, کل ایک اور آ گئی, کہنے لگے جی پیر نصیر الدین سے بات کرائیں, ان سے دعا کرائیں کہ فلاں درگاہ پہ چلے جائیں. دیکھیں فیصلہ وہی کرے گا, فیصلہ وہی کرے گا. کوئی درگاہ فیصلہ نہیں کر سکتی, کوئی پیر نہیں کر سکتا فیصلہ. فیصلہ اسی نے کرنا ہے جو احکم الحاکمین ہے. میں اور مزمل شاہ صاحب اور ہم تمام لوگ یہی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز رکھیں جس کی بارگاہ میں سید الانبیاء, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ, جو اس شب اسرا کے دولہ ہیں, جو مقام او ادنا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہو کر بھی. اور مسجد اقصی اس میں تفضیل ہے, اقصی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, سب سے زیادہ دور.
یہ اس میں تفضیل ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اس میں تفضیل ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ مکے سے چونکہ دور تھی اس لیے اقصیٰ کا ہے، لیکن عارفین کی نظر میں اقصیٰ ایک سب سے زیادہ جو مسجد ہے وہ بارگاہ الہی ہے، جہاں نہ کوئی جہت تھی، نہ طرف تھی، نہ نشیب تھا، نہ فراز تھا، نہ دایاں تھا، نہ بایاں تھا، وہاں کملی والے نے جا کر اپنے مالک کے سامنے سجدہ کیا، اصل میں وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ واہ واہ واہ، اس میں تفضیل کے معنی میں واہ، تو قبلہ یہ وہ ذات ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکاتے تھے، جبین نیاز جھکاتے تھے، اسی سے مانگتے تھے۔ جب آپ کے نبی اسی سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو اب بھی آپ کہتے ہیں جناب داڑھی کیوں رکھی ہے؟ جی سنت مصطفیٰ ہے۔ پگڑی کیوں باندھتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ سے مانگنا سنت مصطفیٰ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے بغیر حضور نے کسی سے مانگا؟ بولے نہیں مانگا۔ تو پھر اللہ کی حضور کی طرح اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ یہی مزاج مصطفیٰ کو خوش کیجئے، حضور کا مزاج خوش ہوگا۔ یہ لب لباب تبلیغ ہے، لب لباب تبلیغ نبوت ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے کے پاس نہ جائیے، اچھے لوگوں کے پاس نہ جائیے، دعا نہ کرائیے، دعا کرائیے، لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ یہی کچھ کرنے والے ہیں، کرنے والا وہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھیے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب اگر شاہ صاحب مجھے اجازت دیں گے تو حضرت سیدہ فاطمہ کے حضور میں پیش کروں گا، ورنہ پہلے وہ کالیں سن لیں، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ کروں گا کہ یہ سب کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی آل دعا کرے، وہ رد نہیں ہوتی، منظور تو وہی کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی دعائیں وہ رد نہیں کرتا، وہ قبول فرما لیتا ہے، ویسے سب کی وہی قبول کرنے والا ہے، لیکن کچھ اس کے خاص ہے نا۔ فواجد عبدا من عبادنا، تھا موسیٰ بھی اسی کا بندہ تھا، اسی کا نبی، لیکن اس نے کہا میرے خاص بندوں میں سے اس کو پا لیا جو میرا خاص تھا، جس پر میری رحمت خاص ہے، علم خاص ہے۔ میں بھی سید ہوں، آپ بھی سید ہیں، پیر سید بھی سید ہے، لیکن فرق ہے قبلہ جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں، اس لیے یہ میں تو آپ کے برابر نہیں نہ ہو سکتا، جو خاص ہے وہ خاص ہی ہیں۔ وہ کیا کہا، جو بندہ خاص ہے وہ بندہ عوام نہیں، ہزار بار جو بکے یوسف غلام نہیں۔ خاصوں کی گال اور ہے، عاموں کی بات اور ہے، آپ خاص ہے، اس لیے آج خاص رات ہے، آپ ہی سے دعا کرانی ہے۔ آپ کا اپنا انداز ہے، اپنا فرمان ہے، بجا ہے، اس پہ ہم بالکل ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارے جناب بھائی عبدالغفور صاحب جو ملک صاحب کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں ڈی ایم اسلام ٹی وی کے، ان کے لیے، ان سے چھوٹے ہیں بھائی منظور صاحب جو میٹھے گھر والے ہیں ان کے لیے، اور چھوٹے جو ہمارے وکیل ہیں مقبول ملک صاحب ان کے لیے، ان کی ہمشیرہ ہیں کشور صاحبہ ان کے لیے، اور تمام بچوں کے لیے بھی حضور قبلہ پیر صاحب دعا فرمانی ہے۔ میرے ناظرین اس وقت چونکہ ہمارے پروڈیوسر جو ہے نا جی بھٹی صاحب، مجھے کہتے ہیں پیچھے سے کان میں بات کر رہے ہیں کہ شاہ جی آج آپ نے کمال کر دیا جو پیر صاحب کے بلایا، اور پیر صاحب ایسی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں کہ میں، حالانکہ وہ میڈیا کا آدمی ہے، کہتا ہے میں غلام ہوں ان کا، تو وہ بٹی صاحب جو کہتے ہیں کہ حضور جو آپ پیر صاحب کو بلایا، مجھے داد دے رہا ہے کہ میں آپ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پیر صاحب کو جو بلایا، اور پیر صاحب جس کیفیت سے بیان فرما رہے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے۔ ناظرین کالیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ وقت چونکہ تھوڑا ہے، اب کالیں نہیں لینی، حضور آپ سے خاتون جنت کی بارگاہ میں وہ نذرانہ، اس کے بعد دعا۔ پہلے میں آپ کی اجازت سے دو چار معراج شریف کے حوالے سے۔ جی حضور۔ منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات، واہ واہ واہ، منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سرے عرش اولا آج کی رات، کس کی آمد ہے سرے عرش اولا آج کی رات، فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات، فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات، اب دو معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات، اب دو معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات، بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے، بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے، مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات، مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات،
اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، ارے سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات، واہ واہ، سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات، اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات، منتظر صبح کرم کی ہے سرے باغ جہاں، باوجود دیر سے ہے باد صبا آج کی رات، بخت بیدار ہوں جن کے وہ کہاں سوتے ہیں، بخت بیدار ہوں جن کے وہ کہاں سوتے ہیں، جاگنے کا ہے حقیقت میں مزہ آج کی رات، جاگنے کا ہے حقیقت میں مزہ آج کی رات۔ اور شاہ صاحب قبلہ کہ چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی، چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی، دیر تک مصر کا بازار لٹا، چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی، دیر تک مصر کا بازار لٹا، آج کی رات جانب عرش بری ان کی سواری جو چلی، جانب عرش بری ان کی سواری جو چلی، دست بستہ ہوئے سب شاہ و گدا آج کی رات، دست بستہ ہوئے سب شاہ و گدا آج کی رات، رحمت سید عالم ہے دو عالم کو محیط، سبحان اللہ، رحمت سید عالم ہے دو عالم کو محیط، کوئی آسی نہیں محروم عطا آج کی رات، کوئی آسی نہیں محروم عطا آج کی رات، جلوے حسن حقیقت کی ضیا باری میں، جلوے حسن حقیقت کی ضیا باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، واہ واہ واہ، اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، جلوے حسن حقیقت کی ضیا باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، تک پہنچی لگ کے قدموں سے تیرے باغ جنا تک پہنچی، معتبر ہو گئی رفتار صبا آج کی رات، معتبر ہو گئی رفتار صبا۔ اور آخری شعر ہے کہ خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، مرحبا آج کا دن صلی علی آج کی رات، خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، مرحبا آج کا دن صلی علی آج کی رات۔ اور آخر میں چند شعر حضرت سیدہ فاطمہ کے حضور، یہ نیا سلام ہے اور چند شعر جستہ جستہ میں سناؤں گا۔ میں ترنم کے قابل تو نہیں ہوں جیسا ٹوٹا پھوٹا ہے، آپ کا بڑا خوبصورت آواز ہے۔ روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کے حضور، سبحان اللہ، روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے، تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جوان، تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جوان، لمحہ لمحہ تیرا چشم ساقی کوثر میں ہے، لمحہ لمحہ تیرا چشم ساقی کوثر میں ہے، اور تیرا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریل امین،
تیرا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریل امی، رخصتی تیری حیا و شرم کے زیور میں ہے، رخصتی تیری حیا و شرم کے زیور میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے، جو فضیلت پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اور نو انسان کو نہ حاصل ہو سکے گی تا ابد، نو انسان کو نہ حاصل ہو سکے گی تا ابد، ایک وہ تخصیص شرف جو آل پیغمبر میں ہے، ایک وہ تخصیص شرف جو آل پیغمبر۔ مریم و حوا کو بھی رشکائے شاید دیکھ کر، مریم و حوا کو بھی رشکائے شاید دیکھ کر، جو نبی جو نجابت اس نبی کی لاڈلی دختر میں ہے، جو نجابت اس نبی کی مریم و حوا کو بھی رشکائے شاید دیکھ کر، جو نجابت اس نبی کی لاڈلی دختر میں ہے، ان کے در سے بھرنے آیا ہوں میں کشکول مراد، ان کے در سے بھرنے آیا ہوں میں کشکول مراد، دھوم جن کے لطف و احسان کی زمانے بھر میں ہے، ہاتھ خالی آج بھی جو در سے لوٹاتے نہیں، ہاتھ خالی آج بھی جو در سے لوٹاتے نہیں، ایک عجب دریا دلی طب عطا گستر میں ہے، ایک عجب دریا دلی طب عطا گستر گدا پرور میں ہے۔ اور شعر میں لذا فرمائیں کہ یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، مرحبا جی، مرحبا جی، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے، سبحان اللہ۔ میں رہوں گا پرفشاں سوئے ذریح فاطمہ، میں رہوں گا پرفشاں سوئے ذریح فاطمہ، طاقت پرواز جب تک میرے بالوں پر میں ہے، طاقت پرواز۔ واہ جی واہ، شعر بڑی توجہ طلب ہے کہ سیرت و صورت میں ہے یک رنگ
زہرا و رسول سیرت و صورت میں ہے یک رنگ یک رنگ یک رنگ زہرا و رسول سیرت و صورت میں ہے یک رنگ زہرا و رسول شان جو مظہر نے پائی ہے وہی مظہر میں ہے شان جو مظہر نے پائی ہے وہی مظہر میں ہے شان جو آج شاید کربلا میں لٹ گیا زہرا کا گھر آج شاید کربلا میں لٹ گیا زہرا کا گھر قریہ قریہ ماتمی بزم عزا گھر گھر میں ہے قریہ قریہ ماتمی اور کربلا میں ہو چکے چھوٹے بڑے کیا سب شہید کربلا میں ہو چکے چھوٹے بڑے کیا سب شہید کیوں یہ ہلچل سی بپا مہر و مہو اختر میں ہے کیوں یہ ہلچل سی بپا مہر و مہو اختر میں ہے اور شعر سنیے ابھی شاہ صاحب ایک جواب دے رہے تھے کسی خاتون کو اس کا جواب میں پیش کر رہا ہوں وہی شاہ صاحب والی بات کہ آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر میں ہے فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے فاطمہ زہرا سی ہستی بھی اگر چادر میں ہے سیدہ زہرا خدا سے مانگ اس کی عافیت تیرے بابا کی یہ امت حالت ابتر میں ہے تیرے بابا کی یہ امت حالت ابتر میں ہے ہر طرف خودکش دھماکے چار سو لاشوں کے ڈھیر ہر طرف خودکش دھماکے چار سو لاشوں کے ڈھیر آج کا انسان از خود ساختہ محشر میں ہے آج کا انسان از خود ساختہ محشر میں ہے آخری شعر کہ اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیب اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر محو گردش پنج تن کے میں سرمدی محور میں ہے محو گردش پنج تن کے سرمدی محور اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر محو گردش پنج تن کے سرمدی محور میں ہے محو گردش پنج تن کے سرمدی محور میں ہے جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے شکریہ حضور اسی انداز میں دعا فرمائیں جناب اسی کیفیت میں دعا فرمائیں اسی کیفیت میں دعا فرمائیں
تمام ناظرین الہ العالمین، میری بہنیں جتنے نے قرآن عظیم درود پاک کلمہ شریف جو بھی پیش کیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ کے لیے، اور تمام میرے جو کام کرنے والے ڈی ایم کے ہیں، پروڈیوسر بھٹی صاحب، شرافت صاحب، فراز صاحب کے لیے بھی، عابد صاحب کے لیے بھی، سب حضرات کے لیے بھی، آمین الہ العالمین۔ آمین۔ آج کی اس مقدس نورانی محفل کے حوالے سے آمین۔ تیرے نبی مکرم ختمی مرتبت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج پر تشریف لے جانے کے حوالے سے تمام عالم اسلام کی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بھائی، بچے، ہم سب عاصی، ہم سب گناہگار تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، متمنی ہیں، ملتمس ہیں، اور اپنا دامن احتیاج تیری درگاہ پہ، تیرے دربار میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ آمین۔ میری مائیں، بہنیں جنہوں نے اپنے اپنے درد میرے برادر محترم پیر مزمل حسین شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیے، انہوں نے مجھے عذراہ مہربانی فرمایا، تو سب کی حاجتیں جاننے والا ہے، تجھے کسی کی یاد دہانی کی ضرورت نہیں، تو کیڑے مکوڑوں کی خفیہ تمناؤں کو جاننے والا ہے، اور مرغ و ملخ و مور کی پیاس کو، بیماریوں کو، بھوک کو، تمناؤں کو جاننے والا ہے۔ تجھ پر کون سی چیز پوشیدہ ہے کہ تجھے ہم بیان کر کے بتائیں؟ جرمنی سے حضور کی میری زیبا بہن ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمانا۔ اور تو اس عالم اسلام میں آج جس مصیبت سے، دہشت گردی سے، غنڈہ گردی سے دوچار ہے، آمین، میرے مالک اپنے اس نبی محتشم محترم سید الاولین والآخرین کی اس مقدس معراج کے شب کے حوالے سے، معراج کی اس مقدس رات کے حوالے سے، ان لمحات کے صدقے میں جن لمحات میں میرے آقا نے تیری تجلیات کی زیارت کی تھی، ان مقدس لمحات اور ان مقدس اور پاک تجلیات کے صدقے بالخصوص ملک پاکستان کو ان آفات سے، داخلی اور خارجی آفات سے بچا، وہاں کے مسلمانوں کو ہر طرح کے امن میں رکھ، اور وہاں کے سربراہوں کو جو سیاسی خلفشار کے مبتلا ہیں، ایسی کوئی صورت پیش نہ آئے کہ وہاں ہمارا ملک تباہ ہو جائے، تقسیم ہو جائے، بٹ جائے، نفرت کا شکار ہو جائے۔ میرے مالک ہمارے اس ملک خدا داد پاکستان کو آمین، سلامت رکھ، آمین، اور سلامت اپنے اس آقا، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کے توق غلامی گردن میں ڈال کر اس حالت میں سلامت رکھ، آمین، کہ ہم اپنے آقا کیا توق غلامی اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہوں۔ میرے مالک تمام کی حاجتیں سننے والا ہے، تمام شعوب مختلفہ کو اور جتنے مسالک ہیں ان کو وحدت ملی عطا فرما، جمعیت خاطر عطا فرما۔ میرے مالک تمام قلوب جو بکھرے ہوئے ہیں، دور ہیں، ان کو قریب لا، اور جو منتشر ہیں ان کو جمعیت عطا فرما۔ یا مالک الملک، یا کافی المہمات، یا قاضی الحاجات، یا دافع المشکلات، ہماری مشکلیں حل فرما۔ اس ملک میں، یورپ کے ممالک میں جو مسلمان بس رہے ہیں، اور میری مائیں بہنیں جنہوں نے جو التجائیں کی ہیں، ان کی مشکلات حل فرمانے والا تو ہے۔ ہمیں انہوں نے اچھا سمجھا، ہم اس لیے تیری بارگاہ میں آئے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، عاصی ہیں، خطاکار ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں اچھا سمجھ کر کہا ہے
پیر مزمل شاہ اور میں اور میرے حاضرین جو شاہ صاحب میرے پاس تشریف فرما ہیں، گجرات سے تشریف لائے ہیں اور ایک اچھے خاندان کے اور بزرگوں کی اولاد ہیں، یہ سب لوگ تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ یا اللہ ان سب لوگوں کی یورپ کے ممالک میں اور تمام عالم اسلام میں اور تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں ان کی خواہشات پوری فرما، جائز مطالبات پورے فرما، اور ہمارے اس ملک کے پاکستان کے علاوہ جو یورپ ممالک میں جو مسلمان بس رہے ہیں ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ دہشت گردی سے بچیں اور اس مملکت میں جہاں وہ جس کا نمک کھا رہے ہیں اور جہاں محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بے وفائی نہ کریں اور ان کے قانون شکنی نہ کریں اور آپس میں محبت اور اخوت کے ساتھ رہیں اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے وابستہ رہیں۔ اور میں گورنمنٹ برطانیہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ہمارے مقدس جو ذوات ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کا احترام کریں جیسا کہ ان کی اخلاقی ایک فریضہ بھی بنتا ہے۔ امید ہے کہ وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمارے احساسات کو سمجھیں۔ جب ہم ان کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم اب ان کی عزت کرنا ہم اپنا داخل ایمان سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ حکومت برطانیہ اور تمام انگریز جو ہیں وہ انسانی اخوت کے حوالے سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی اسی طرح عزت کریں جس طرح ہم جناب عیسیٰ اور تمام انبیاء کی عزت کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان الفاظ کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں حضرت ابو سعید الباب الخیر جو حضرت داتا علی حجویری کے استاد ہیں ان کے 2 رباعیات پر میں اپنی التجائیں ختم کرتا ہوں۔ یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی الاعلی، یا رب تو چنا کن کہ پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم، چیزے کہ دہی بدہ مراز در خیش، تا از در تو بر در ایشان شوم، یا رب ز قناعتم تونگر گرداں، وز نور یقین دلم منور گرداں، روزی من سوختہ سرگرداں، بے منت مخلوق میسر گرداں، آنی کہ تو حال دل نالاں دانی، احوال غم شکست بالاں دانی، گر خانمت از سینہ سوزاں شنوی، وردم نزنم زبان لالاں دانی، یا رب یا رب یا رب بحریم فضل خود را ہم دے، فرمان پذیرائی یہ درگاہ ہم دے، سرمایہ درد و سوز ارزانی کن، با گوہر عشق دولت یا ہم دے، یا رب یا رب یا رب در خلق تک یگا ہم نکنی، محتاج گدا و بادشاہ ہم نکنی، موے سیاہ ہم سپید کر دی ذکرم، با موے سپید رو سیاہ ہم نکنی، یا رب برسالت رسول الثقلین، وز بحر غزا کنندہ بدر و حنین، اسیان مرا 2 حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن بے بخش و نیمے بحسین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں حضور قبلہ پیر صاحب کا تہ دل سے ڈی ایم اسلام کی طرف سے جناب چیئرمین لیاقت ملک صاحب کی طرف سے مشکور ہوں۔ اللہ کریم حضور قبلہ پیر صاحب کی عمر میں فیضان میں مزید برکات عطا فرمائے، اور میرے تمام ناظرین جو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات و مشکلات کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔